تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی. کئی افراد انتقال کر گئے, کئی افراد کے گھر گر چکے ہیں. اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور کاروان خیر پہلے ہی دن سے, پہلی ہی رات سے انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اس نے 3 مرحلوں میں کام کرنا طے کیا. پہلے مرحلے میں ڈور ٹو ڈور ہم نے کھانے کی تقسیم کی. کھانے میں جو ہے کھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے دودھ کا اہتمام, پانی کا انتظام, اور اس موقع پر موم بتی, مچھر بتی اور شاد, یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی طور پر پہلے مرحلے میں ہم نے کیا. اس کے بعد سیکنڈ مرحلے میں ہم نے ڈور ٹو ڈور سروے کیا, ہماری پوری ٹیم مل کر تمام گھروں کا جائزہ لیا, اور لیتے ہوئے تقریباً 350 سے 400 افراد کی لسٹ ہم نے تیار کی. اور اس مرحلے کے تحت ہم نے گھر کی بنیادی ضروریات پر مشتمل 65 سے لے کر 60 آئٹم کی ایک کٹ بنائی, اور اس کی تقسیم کا یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ 120 افراد کے درمیان جامعہ مسجد آمینہ با ازہر گلشن اقبال کالونی میں گزشتہ پیر کو رکھا گیا تھا, اور آج یہاں ہم پھر دوبارہ دوسری قسط یہاں ادا کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ 60 افراد تک جو ہے ہمارا یہ بنیادی کٹ تقسیم ہوگا. اس سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ اچانک اس موقع پر گیلیکسی کالج کے ذمہ داران کی جانب سے یہ بہت بڑا اعلان یہاں کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ سیلاب سے متاثرین طلبہ اور طالبات کے لیے اگر ہم لوگوں کی جانب سے کوئی توصیہ, کوئی لیٹر لے کر جاتے ہیں, تو گیلیکسی کے ذمہ داران جناب اسامہ صاحب جو ہے 25 اسٹوڈنٹ کو بغیر فیس کے وہ انشاءاللہ تعلیم دلوانے کا وعدہ کیے. تو اس موقع پر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہوئے مبارکبادی دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ صرف گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کبھی بھی کیسے بھی لی جا سکتے ہیں, لیکن جس قوم کی بنیاد تعلیم پر رکھی جاتی ہے وہ قوم اور بھی مضبوط ہوتی ہے. تو اس موقع پر یہ اعلان بڑا ہی خوش آئند اعلان ہے. اس موقع پر ہم سب جو ہے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تیسرا مرحلہ ہمارا یہ رہے گا کہ جو چھوٹے چھوٹے بے روزگار ہیں, جن کا آٹو ہے یا بنڈیاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے کرانہ اسٹور تھے جو پانی میں بہہ گئے ہیں, تو اس طرح انشاءاللہ تیسرے مرحلے میں ان کو بھی دیا جائے گا. البتہ آج ہم ایک ہمارے توحید پرست نوجوان, توحید پرست آدمی کو جو ہے ہم نے روزگار کا موقع بھی تلاش کرتے ہوئے ان کے لیے روزگار مہیا کیے ہیں. لہذا حالات اس قدر گنجان ہیں کہ ہم کسی بھی ناحیے سے سوچتے ہیں تو ہر طریقے سے یہاں کے انسان پریشان حال ہیں, مجبور ہیں. اور اسی طرح تو ہم تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ تمام ادارے, تمام تنظیمات اور تمام جماعتیں ماشاءاللہ خدمت میں لگی ہیں اور آگے آئیں. اسی طرح ہم نے دوسرے مرحلے کے تحت 3 روزہ میڈیکل کیمپ منعقد کیا تھا. سب سے پہلا میڈیکل کیمپ اسی مسجد کے اندر ہم نے لگایا تھا, جہاں لگ بھگ 200 افراد کے قریب جس سے مستفید ہوئے تھے الحمدللہ, اور 60,000 سے زائد دوائیں وہاں فری میں دی گئی تھی, اور ساتھ میں دعاؤں کی کتاب بھی دی گئی تھی. دوسرا میڈیکل کیمپ ہم نے نبیل کالونی میں لگا, جس کے اطراف کے 10 کالونی فائدہ اٹھایا. وہاں لگ بھگ 300 افراد کے قریب وہاں کے لوگ بھی مستفید ہوئے الحمدللہ. وہاں بھی میڈیکل کیمپ کے اندر دوا اور دعا کی کتاب فری میں دی گئی. تیسرا میڈیکل کیمپ ہم نے مسجد محمدیہ حافظ بابا نگر کے قریب میں لگایا تھا. وہاں بھی الحمدللہ لگ بھگ 300 افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا. کر رہے ہیں, کافی سارے لوگ مدد کر رہے ہیں, لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو میڈیا کے ذریعے, کانفرنس کے ذریعے اور سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ کر رہے ہیں مدد کے لیے, تو اعتراضات یہ جتائے جا رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مدد کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو ایسے موقع پر جب آپ پوسٹ کر رہے ہیں, کانفرنس کر رہے ہیں, تو اسلام کہاں تک اس بات کی اجازت دیتا ہے, کہاں تک جائز ہے, یعنی کیا شو آف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت مولانا عبدالرحیم عمری مکی حفظہ اللہ دی. خیر انجام دینا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے, اور یہی طریقہ کار عمل خیر کا ہونا چاہیے. لیکن بعض دفعہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے, کار خیر میں توجہ دلانے کے لیے کسی عمل کو ظاہر کر کے کرنا یہ یقیناً درست ہے, اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے. میڈیا کا استعمال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ چند تصویریں اور فوٹوز
आ जाए मीडिया में और उनकी शोहरत हो जाए, बल्कि मीडिया का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है वो लोग जो कार खैर में हिस्सा नहीं लेते उनको तरगीब दिलाई जाए। और जहां तक रियाकारी और दिखावे की बात है, इसका ताल्लुक दिल से है। आदमी के जज्बे खैर को अल्लाह ताला बेहतर जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता। अल्लाह की नजर तुम्हारे दिलों पर है और तुम्हारे आमाल और किरदार पर है। तो कार्य खैर करने वाला जज्बे खैर से कर रहा है और मीडिया का इस्तेमाल तरगीब के तौर पर किया जा रहा है। और कुरान मजीद के अंदर दो तरह से भी खर्च करने का तज़किरा है कि तुम अगर जाहिर करके कुछ खर्च करोगे तो ये बेहतर है, और अगर छुपाकर कुछ खर्च करोगे, सदका करोगे, तो ये भी चीज तुम्हारे लिए बेहतर है। तो खामखा तबसरे करना और मीडिया में जो लोग भी यानी तशहीर कर रहे हैं उनके मकसद के ऊपर उंगली उठाना यह सही नहीं है। ये मुख्तसर सा जवाब है। और यानी अल्लाह ने कुरान में कहा कि ऐ इंसान, बेशक तू मशक्कत उठा रहा है और मशक्कत उठाकर आखिरकार अपने रब से तू मिलने वाला है। तो जिंदगी के अंदर आजमाइशें आती हैं और इसी तरह जिंदगी में अल्लाह की तरफ से राहतें पहुंचती हैं, नेमतें हासिल होती हैं। अगर कोई आदमी अपने ईमान के तहत ये समझता है कि ये मेरे गुनाहों की वजह से है, तो ये उसके ईमान की अलामत है। तो बाज हालात में ये जो वबाएं हैं अजाब की शक्ल होती हैं, बाज हालात में आजमाइश है। तो लिहाजा आजमाइश समझना ये ज्यादा बेहतर है और अजाब उस वक्त है जबकि गुनाह आम हो जाएं। फिरदौस 301 فضيلة الشيخ سيد الحسين عمري مدني حفظ الله ناظمی اعلیٰ صوبہ جلال تلنگانہ سے التماس ہے فردوس 301 रतिया बेगम इंशाअल्लाह बकिया तकसीम बाहर काउंटर लगा हुआ है वहाँ ले जाने के लिए कोई खास यार
यार ये पक्का नहीं रखे ना ये नहीं जानता सारे ले रहे हमारे पास ये भी पुलिस के साथ और उतने ही टाइम में एक्स्ट्रा भी